نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پرام خلاصہ قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم قرآن مجید کی اس صورت کے فضائل اور اس صورت کی 2 آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر عرض کریں گے۔ جو صورت میرے خیال میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے سورہ یاسین شریف کے بعد، وہ صورت ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک قرآن مجید کی ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی اور اسے نجات دلائے گی اور اس کے اور عذاب کے درمیان دیوار بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی شفاعت بندے کے حق میں قبول کر لی جائے گی اور اللہ کریم اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا وہ صورت سورہ ملک ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی کہ مالک اسے جنت میں بھیج دے۔ اللہ کریم اس صورت کا یہ جھگڑنا جو ناز کے ساتھ ہوگا اور قاری کے لیے محبت کی وجہ سے ہوگا، تو اللہ کریم قبول کر کے اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ اور پھر فرمایا یہ صورت سورہ ملک ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اس طرح بھی ہے اور بڑی روح افزا اور وجد آفرین مضمون ہے اس کا، اور پڑھنے والے کے لیے کتنی عظیم بشارت ہے، اور یہ سننے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب سورہ ملک پڑھنے کی عادت اور معمول بنائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن کو قبر میں اتارا جائے گا تو عذاب اس کے پاؤں کی طرف سے جب آئے گا تو سورہ ملک حائل ہو جائے گی اور فرمائے کہ اے عذاب، تیرے لیے کوئی راستہ نہیں کہ تو اس بندے کو عذاب دے سکے۔ عذاب پلٹ کر جائے گا اور سینے کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا۔ سورہ ملک پھر حائل ہو جائے گی اور کہے گی تیرے لیے کوئی راستہ نہیں، تو پلٹ جا۔ پھر عذاب پلٹ کر سر کی طرف سے آئے گا تو سورہ ملک پھر حائل ہوئے گی اور کہے گی تیرے لیے اس بندے کی طرف آنے کا کوئی راستہ نہیں، پلٹ جا، کیونکہ یہ رات میں میری تلاوت سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہاں پر سورہ ملک کی جہاں فضیلت کا ذکر ہے، وہیں اس کے فضیلت والے وقت کا بھی ذکر ہے کہ وہ رات کو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو رات کو سورہ ملک پڑھنا بڑی فضیلت کی بات ہے، اور خصوصاً عذاب قبر سے بچنے کے لیے بڑا مؤثر نسخہ بھی ہے۔ حدیث شریف میں اس صورت کا نام مانعہ آیا ہے، مانعہ روکنے والی، چونکہ یہ عذاب سے روکتی ہے اس لیے اس کو مانعہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس صورت کا نام منجیہ بھی حدیث میں ذکر کیا گیا، نجات دلانے والی، یہ اپنے پڑھنے والے کو نجات دلائے گی اس لیے اس کو منجیہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روح افزا حدیث مروی، ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس جگہ پر کسی کی قبر ہے۔ رات کے وقت اس جگہ سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آنا شروع ہوئی، کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، حتیٰ کہ مکمل سورہ ملک اس نے تلاوت کر لی۔ صبح وہ صحابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں حاضر ہوئے اور سارے معاملے اور قصے کو بیان کیا اور عرض کی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں نیچے قبر ہے، میں نے خیمہ لگایا تو زمین کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی،
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص سورہ ملک پڑھتا تھا، اور سورہ ملک وہ صورت ہے جو مانعہ ہے، روکنے والی ہے، منجیہ ہے، عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ کتنی عظیم فضیلت ہے اور بشارت ہے سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے کہ جو اس کو اپنی زندگی میں معمول بنا لے گا، زندگی میں تو اس کی برکات اسے حاصل ہوں ہی گی، لیکن قبر میں نہ صرف یہ صورت منجیہ اور مانعہ بنے گی، حائل ہو جائے گی اس بندے اور عذاب کے درمیان، بلکہ اللہ نے اگر کرم کر دیا اور اس بندے کی یہ خواہش بھی ہوئی تو اس سے یہ اجازت مل جائے گی کہ سورہ ملک کی تلاوت قبر میں کرنے کی سعادت بھی پا لے گا۔ خوش بخت ہے وہ آدمی جو وقت کا احساس کرے اور کسی قسم کی سستی اور غفلت کا شکار نہ ہو کر سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہے۔ آج وقت ہے، ہم کر سکتے ہیں، آج وقت ہے، اس کی قدر ہو سکتی ہے۔ قبر میں قدر ہوگی لیکن پھر عمل کا وقت نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ان کے اپنے ذاتی ایک قصے کا ذکر ہے۔ وہ ایک قبر کے قریب سے گزرے اور تلامذہ کو ہجوم تھا ان کے ساتھ۔ قبر پر اترے اور اس کے قرب میں نماز پڑھی 2 رکعت نفل۔ شاگردوں نے سوچا شاید کوئی جان پہچان والا شخص ہے، پوچھ لیا حضور قبر والے سے کیا شناسائی ہے؟ فرمایا تو ہم تو اسے جانتے ہی نہیں ہے کون ہے۔ تو حضور یہاں آپ نے نفل پڑھے۔ فرمایا مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو قبر میں اتار کر پلٹ آتے ہو تو قبر والے کی یہ شدت خواہش ہوتی ہے اور وہ حسرت کا اظہار کرتا ہے اور پروردگار کے حضور عرض کرتا ہے کہ اے مالک اتنی مہلت دے دے میں دنیا میں پلٹ جاؤں اور 2 رکعت نفل ہی پڑھ کر آ جاؤں۔ ناظرین اکرام، وہاں جو حسرت ہونی ہے تو آج وقت سے کیوں نہ فائدہ اٹھا لیا جائے۔ یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، آج صحت بھی ہے اور وقت بھی ہے۔ آنے والے وقت میں ممکن ہے صحت نہ ہو، پڑھنا بھی چاہیں تو صحت کی وجہ سے پڑھ نہ سکیں، اور صحت ہو تو ممکن ہے وقت نہ ہو، فراغت نہ ہو، اس قدر مصروفیت ہو جائے کہ 2 رکعت نفل یا سورہ ملک کی بھی تلاوت کی مہلت یا وقت نہ ملے۔ تو اس کو ابھی سے اپنے معمولات میں داخل کر لیں، اور دنیاوی مشاغل اور کام تو کبھی ختم ہوتے نہیں، وقت نکال کر اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی سعادت پا لیجئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی اور امتی پر لازم ہے اور نبی سے وفا کا تقاضا ہے کہ اپنے نبی کی خواہش کو پورا کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں محفوظ ہو جائے۔ یقیناً آپ اپنی بصیرت سے اس کی برکتیں دنیا و آخرت میں ملاحظہ فرما رہے تھے، اسی لیے امتیوں کو اپنی خواہش کا ذکر کر کے اس جانب ایک مؤثر طریقے سے راغب کرنا چاہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نبی کی، اپنے سید و سردار کی، حبیب کبریا کی خواہش کو پورا کر سکیں۔ ارشاد فرمایا سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہ میں نے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس نے سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کی ہر حرف کے بدلے میں 30 نیکیاں ملیں گی، 30 گناہ معاف ہوں گے، 30 درجات بلند ہوں گے، اور اللہ کریم اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس پر اپنے پروں کو نچھاور کر دے گا اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے حفاظت کریں گے۔ اور پھر فرمایا یہ سورت مجادلہ ہے، یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اللہ کے حضور ناز کے ساتھ جھگڑا کرے گی کہ مالک میرے پڑھنے والے کی بخشش کر دے۔ کتنی سکون کی نیند آئے گی اسے جو شب کو سوئے اور ملائکہ نے اس کے سر پر اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا ہو۔ امیر اور غریب کی تخصیص نہیں، چھوٹے اور بڑے کی تخصیص نہیں، مرد اور خاتون کی کوئی تعیین نہیں، جو بھی مسلم اس کو پڑھے گا رات سوتے ہوئے کتنی وجد آفریں اور میٹھی نیند آئے گی اسے کہ وہ
سورہ ملک پڑھ کر سوئے اور فرشتے ساری رات اس کے سر پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور معمول اپنا کیا تھا؟ حدیث شریف میں ہے کہ آپ رات کو آرام فرمانے سے قبل سورہ ملک، سورہ الف لام میم تنزیل اور سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کاش کہ ہمیں یہ سعادتیں حاصل ہو جائیں۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے سورہ ملک کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی، بڑی برکت والا ہے وہ، بیدہ الملک، جس کے قبضے میں سارا ملک ہے، یہ ساری بادشاہی ہے، آسمان و زمین ہے، کل کائنات جس کے قبضے میں، جس کے اختیار میں، جس کی قدرت میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بڑی عزت والا اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ نے اپنی قدرت کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ہی موت اور حیات کی تخلیق کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ ہم دنیا میں آئے اور دنیا کے ہو کر رہ گئے، اپنے مقصد سے غافل ہو گئے، بھول ہی گئے کہ دنیا ہمارا امتحانی سینٹر ہے یا سفر کا قطعہ اور حصہ ہے، ہماری منزل تو کچھ اور ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا۔ فرمایا دنیا کے لیے اتنی جد و جہد، عمل اور کوشش کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں تو ہم مختصر عرصہ رہ رہے ہیں، بلکہ دنیا کا آخرت کے مقابلے میں دورانیہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے، اور دائمی کے ساتھ عارضی اور فانی کی نسبت ہی کیا ہو سکتی؟ تو مطلب حدیث شریف کا یہ ہوا کہ تم نے آخرت میں دائماً رہنا ہے، جہاں بقا ہے، فنا نہیں ہے، تو آخرت کے لیے تمہاری جد و جہد اور کوشش بھی اتنی ہونی چاہیے۔ ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کے لیے یا تو ہماری کوشش ہی نہیں ہے، یا جتنی ہونی چاہیے اتنی کوشش نہیں ہے۔ ساری کوششیں، ساری خواہشیں، سارے مقاصد صرف دنیا کے لیے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا اسلام کی روشنی میں کہ آپ دنیا کے لیے کچھ نہ کریں، کیجئے، لیکن آخرت کے لیے اس سے زیادہ کیجئے، اور دنیا کے لیے بھی اس لیے کیجئے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو ارشاد فرما دیا گیا کہ موت اور حیات، زندگی اسی لیے ملی ہے کہ اس میں اچھے عمل کیجئے اور آخرت کی تیاری کیجئے۔ اس کا مقصد یہی ہے، انما العبرۃ بالخواتیم، موت اور حیات کا مقصد جاننا ہے، جانچ ہو رہی ہے، اس لیے یہ تخلیق کیے گئے ہیں، اور تاکہ معلوم ہو جائے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا انجام کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کامیابی کا دار و مدار، فوز و فلاح کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس نے ایمان پر خاتمہ پا لیا بالآخر وہ کامیاب اور کامران ہی ہوگا۔ ہمیں غور کرنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی سعی کوشش کرنی ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم سورہ مطففین پارہ نمبر 30 سے اس سورت کے بارے میں اور اس سورت کی ابتدائی تقریباً 10 آیات تک آپ کے سامنے ترجمہ اور اس کی کچھ تفسیر پیش کرتے ہیں، اور بڑا اہم مضمون ہے اس سورت میں۔ سورہ مطففین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اگرچہ بعض اقوال کے مطابق مدینہ منورہ میں بھی اس کے نزول کا ذکر ہے۔ مطففین، کم تولنے والے، اس سورت کے آغاز میں ہی اس کے مضمون کا علم ہو جاتا ہے، اور اس میں ذکر ہے کم تولنے، ناب تول میں کمی بیشی کرنے والوں کا۔ افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں جن کے
بنیادی تعلیمات اور اسباق میں یہ داخل ہے، دیانتداری، امانداری، صدق، سچائی، عمل کی بھی، قول کی بھی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی بیشی بہت عام ہو گئی ہے۔ شے خریدنے جائیں، کوالٹی جو ذکر کی جاتی ہے وہ ملتی نہیں۔ گوشت لینے جائیں، پانی لگا کر دے دیتے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے تھکتے بھی نہیں۔ کوئی بھی چیز خرید لیجئے، آپ کپڑا لے لیجئے، آپ سبزی لے لیجئے، آپ فروٹ لے لیجئے، آپ کسی طرح کی چیز لے لیجئے، آپ کو ہر کام کے اندر اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، اور جب چیز آپ لے کر جاتے ہیں تو وہ کیا نکلتی ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے اور ہمارے اسلام نے اس کی کتنی مذمت کی، اس دہرے کام کی، کہنے کچھ اور کی اور جو دیا اس میں کچھ اور نکلا۔ دیکھیے اس صورت میں کتنا ہولناک عذاب اور سزا کا ذکر کیا گیا، بلکہ آپ نے یقیناً سنا بھی ہے اور قرآن مجید میں جا بجا بیان ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا سورہ ہود میں ان پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ قوم شعیب میں جہاں دیگر خصلتیں تھیں برائی کی، وہیں ایک نمایاں ان میں خصلت اور برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ جب کسی سے کوئی چیز لیتے تو تول کا پوری لیتے، کوشش ہوتی تھی زیادہ ہی مل جائے، اور اگر کسی کو دینی ہے تو اس کے اندر کمی کرتے تھے، دوسرے کو بتائے بغیر دھوکہ دے کر۔ ایسے انہوں نے پیمانے اور ترازو رکھے تھے کہ دوسرے کو علم نہ ہو اور شے کم چلی جائے جبکہ پیمنٹ پوری وصول ہو جائے۔ ان کے اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب ان کو اتارا جس کا سن کر بھی عبرت کی آنکھ رکھنے والے لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک زوردار چیخ لگائی رات کے وقت، اور اس چیخ سے ساروں کے دل پھٹے، سینے چر گئے، سب کے سب موت کے منہ میں چلے گئے، اور صبح کے وقت اس پوری بستی میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں کوئی زندہ شخص ہو۔ الٹے منہ گرے ہوئے موت کے آغوش میں گئے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے۔ قرآن مجید نے فرمایا، سورہ مطففین آیت نمبر 1 ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم تولنے والوں کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا کہ ویل جہنم کی ایک مخصوص وادی کا بھی نام ہے جہاں پر بڑا سخت اور تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کہ جب اوروں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لیں۔ ان لوگوں کے لیے خرابی اور بربادی ہے جب دوسروں سے لیں تو ناپ کر پورا لیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ انہیں دیں ماپ کر تول کر تو کم دیں۔ جب لیں تو پورا لیں، اور اگر دیں تو پھر کمی کر دیں، پیمانے کے اندر کسی طریقے سے ایسی سیٹنگ کر دیں اور پیمانے کو، ترازو کو اس طریقے سے مینج کر دیں کہ دوسرے کی نگاہ میں پردہ ڈل جائے اور اس کو معلوم نہ ہو سکے اور اس تک مال کم کوانٹٹی پہنچے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا آغاز ہی ویل سے ہوا جس میں مذمت بھی ہے اور اندوہناک عذاب کی نوید بھی ہے، لیکن اس سے اگلی آیات میں ایسے شخص جو ان خرابیوں کا جو استعمال کرتا ہے اور ان خرابیاں اس کی ذات میں شامل ہو چکی ہیں، یہ اس میں دراصل کس چیز کی کمی ہے، اس کی شخصیت مکمل نہیں ہے، یا اس کی شخصیت میں کیا کوتاہی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے وہ بدترین افعال کر کے دھوکے دینے کی عجیب و غریب اور گھٹیا خصلت میں مبتلا ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تو کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے، لیوم عظیم، ایک عظمت والے دن کے لیے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کو دھوکے اور فریب سے بچانے والا
وہ شخص ہوتا ہے جس کی شخصیت مکمل ہو، اور شخصیت کی تعمیر کا بنیادی جز یہ ہے کہ اس پر اس کا اللہ پر ایسا ایمان ہو اور اس کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ سوچ راسخ ہو چکی ہو اور اس کے پیش نظر ہو ہر وقت یہ کہ میں نے پروردگار کے حضور کھڑے ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، اور اپنے ایک ایک عمل کا اس کے حضور میں نے حساب پیش کرنا ہے۔ جب یہ اعتقاد راسخ ہوگا تو پھر وہ شخص اس طرح کی بلکہ ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ دھوکہ دینے والا دراصل کرتا کیا ہے؟ وہ بظاہر دوسرے کی آنکھ میں دھول جھونک دیتا ہے۔ میڈیسن بیچ رہا ہو، یا وہ گندم بیچ رہا ہو، یا وہ کوئی کسی قسم کی پروڈکٹ بیچ رہا ہو، بلکہ حیرت ہوتی ہے کہ پانی جیسی عظیم نعمت کو بھی بیچنے والے بوتلوں کے اندر 2 نمبر پانی ڈال کر فروخت کرتے ہیں اور لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ اسی طرح خوراک اور اجناس کا کاروبار کرنے والے بھی، جیسے کہ ہمارے ملک میں بیشتر اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ فلاں جگہ سے مردار گوشت پکڑا گیا، فلاں جگہ سے دودھ میں پانی ملا گیا جو مضر صحت اس قدر ہو چکا تھا کہ جانوں کو خطرات ہیں۔ بعض جگہ ملتا ہے کہ مٹھائی ایسی کھائی کہ لوگوں کی موت واقع ہو گئی، وہ ایکسپائری ڈیٹ والی مٹھائی تھی، لوگ کھا گئے، جوسز والی، مطلب کوئی بھی خوراک کی غذا کی جنس ہے وہ اس انداز سے فروخت کرنے والے کہ دوسرے کی آنکھ میں دھول جھونک دیں اور کسی طریقے سے ہم یہ نکال دیں اور ہمارے پاس پیسے آ جائیں، مال آ جائے، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اس میں بنیادی طور پر کمزوری کس چیز کی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ اعتقاد کی کمزوری ہے۔ وہ اس بات کی کمزوری ہے کہ اس کا اللہ پر پختہ ایمان نہیں، اس کو اس بات پر پختہ یقین نہیں کہ ہر وقت میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور اس عظیم قیامت والے دن میں نے اس کے حضور کھڑے ہو کر ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے، 7 زمینوں کے نیچے مقام ہے سجین۔ وما ادراک ما سجین، اور تو کیا جانے سجین کیسی جگہ ہے؟ کتاب مرقوم، وہ تحریر نامہ ہے مہر لگا ہوا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے ہر سرکش گناہ گار ہی جھٹلائے گا۔ ناظرین کرام، ان آیات کا اسلوب اور دو ٹوک لہجہ جو کتنا سخت ہے، یہ ہمیں ابھار رہا ہے کہ ہم کسی طور پر بھی ان برائیوں کے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے، ملاوٹ کرنے کے طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو ان جرائم سے بچائیں، کیونکہ اس میں صرف اپنی ذات کا نہیں، معاشرے کا اور انسانیت کا نقصان ہے۔ اور اسلام تو ہے ہی وہ دین جس کے ہر سبق اور ہر حکم کے اندر انسانیت کی بھلائی کا ذکر ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، کل نئے خلاصہ قرآن پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔